بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست شایان نعیمی۔ 2017 کے آغاز میں ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا جس میں علم نحو جو ہمارے ادارے نے کتاب شائع کی ہے اس کی ایک لیکچر سیریز ہم نے جاری کی تھی، لیکن کچھ مجبوری کی سبب وہ سلسلہ 6-7 مہینے ہی چل سکا اور اس کے بعد وہ موقوف ہو گیا۔ 2021 میں کووڈ کے بعد بہت سے نشیب و فراز دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے دوبارہ جو ہے اس سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم نحو کو میں نے چند لیولز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ہم جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں نا تو لیولز ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، چند پوائنٹس ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، انہی پوائنٹس پہ ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح نحو کے جو کمپلیٹ چیپٹرز ہوں گے نا، تقریباً 45 یا 50 چیپٹرز ہیں، ان کو چند لیولز پہ میں نے اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ اگر آپ وہ لیولز کی صورت میں اس کو یاد کریں گے تو آسانی آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے لیول 1 میں ہم نے پارٹس آف اسپیچ کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتی ہے؟ جب بھی آپ کسی بھی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس لینگویج میں جو ورڈز انڈیویجولی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، جو سینٹینسز میں ورڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اسے ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایک پارٹ کو دیکھنا کہ وہ آیا ناؤن ہے، ورب ہے، کنجکشن ہے۔ اب ایک انگریز پارٹس آف اسپیچ کو جو ہے وہ 8 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ اس کے ہاں ناؤن الگ چیز ہے، پروناؤن الگ ہے، ایڈورب الگ ہے، ورب الگ ہے، جبکہ اردو میں اور عربی میں پارٹس آف اسپیچ صرف 3 ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ ناؤن ہوگا، ورب ہوگا یا حرف ہوگا۔ یعنی آپ کو قرآن کریم کی جو بھی کوٹیشن نظر آ رہی ہے، حدیث نظر آ رہی ہے یا عربی، اس میں آپ کو صرف 3 چیزیں دیکھنی ہیں، وہ یا تو اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اب باری باری اس کی جو ہے ہم ایک ایک کی تعریف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسم کی طرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم ہر وہ کلمہ، ہر وہ ورڈ جو کسی بھی شخص، جگہ یا شے کا نام ہو۔ یعنی کوئی بھی شے، بلب ہو گیا، ٹیوب لائٹ ہو گئی، موبائل ہو گیا، کرسی ہو گئی، یہ مختلف اشیاء ہیں، ان کے نام۔ اسی طرح اس میں جو ہے کوئی ٹینس نہ ہو، کوئی زمانہ نہ ہو، اور وہ اپنا معنی جو ہے خود دے رہا ہو۔ جب آپ نے کتاب کہا تو ایک تصویر آپ کے ذہن میں آئی کہ کتاب کسے کہتے ہیں، کرسی کہا تو ایک تصور آپ کے ذہن میں آیا، تو وہ اپنا معنی خود دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کرسی کے ساتھ آپ کو کوئی اور ورڈ ایڈ کرنا پڑ رہا ہے تو کرسی سمجھ میں آئے گی یا قلم سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک، تو 3 چیزیں ہوئیں۔ اسم ہر وہ کلمہ جو کسی بھی شخص، جگہ یا شے کا نام ہو، اس میں کوئی ٹینس نہ ہو اور وہ اپنا معنی خود دے رہا ہو۔ جیسے ہم قرآن پاک کی اس آیت پہ دیکھیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں، رحمان یہ ناؤن ہے، نام ہے، علم القرآن، قرآن سکھایا۔ اب قرآن بھی ایک کتاب کا نام ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اب جو جو ورڈ لال رنگ سے انڈر مارک ہیں، آپ دیکھیں وہ کسی نہ کسی شے کا نام ہے۔ بیان ہو گیا، شمس ہو گیا، قمر ہو گیا، والنجم والشجر، درخت، ستارے، یہ تمام کے تمام ناؤن ہیں، اشیاء کے نام۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بیٹا آپ لوگوں کو؟ اب ہم اصل میں ہماری یہ کلاس ہو رہی ہے اور ہم نے ارادہ یہ ظاہر کیا کہ علیحدہ سے جو ہے ریکارڈنگ کرنے کے بجائے ایک کلاس میں ہی جو ہے جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جائے اور اس کو پھر لوگوں کی جو ہے فائدے کے لیے، اور اسٹوڈنٹس اور اسپیشلی جو اپ کمرز ٹیچرز ہیں جو پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو ہے ویڈیوز جو ہے فائدہ مند ثابت ہو۔ ناؤن کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ناؤن بیٹا اس کی پھر دو صورتیں ہوں گی کہ وہ ناؤن ہمیں کوٹیشن میں بطور اس میں ظاہر، یعنی کوٹیشن میں ہمیں علیحدہ سے نظر آ رہا ہے، یا وہ کوٹیشن میں بطور ناؤن تو یوز نہیں ہو رہا بلکہ اس کی جگہ
پروناؤن کی جیسے آپ اس کلمہ شریف میں دیکھیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب جب سے الہ اور لفظ اللہ پہ غور کریں, یہ آپ کو کوٹیشن میں ظاہری طور پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن جب ہم سیکنڈ پارٹ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. اب اس میں لفظ او دیکھیں, عبدہ و رسولہ, یہ اللہ تعالیٰ کے نام گرامی کی جگہ پہ ذکر ہوئے. اچھا کیوں ذکر ہوئے؟ اس لیے ذکر ہوئے کیونکہ اس سے پہلے ناؤن جو ہے وہ ڈسکس ہو چکا تھا. تو ایک مرتبہ جب ناؤن ذکر ہو جائے تو اس کی جگہ پہ پروناؤن یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک, عربی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہو کو اللہ اسم جلالت کی جگہ پہ ذکر ہوا. اگر اللہ تعالیٰ کا نام پیچھے نہیں ہوتا تو پھر کوٹیشن یوں ہوتی وہ اشہد ان محمدً عبد اللہ و رسول اللہ, کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے و رسول اللہ اور اس کے رسول ہیں. اب بھی معنی وہی ہو رہا ہے, بس فرق صرف اس قدر ہے کہ آپ کو ناؤن بطور اس میں ظاہر کے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ناؤن کی دو صورتیں ہوں گی, یا تو وہ ہمیں اس میں ظاہر کی صورت میں لکھا ہوا نظر آئے گا یا اس میں ضمیر کی صورت میں ہوگا. اب اس طرح کی جو اس میں ضمیریں ہوتی ہیں نا, جو ڈائریکٹ ناؤن کی جگہ پہ یوز ہوں, اسے پرسنل پروناؤن کہتے ہیں. جیسے ہی, شی, اٹ, دے, یہ انگلش میں یوز ہوتے ہیں. تو یہ پرسنل پروناؤن ہے, یہ ڈائریکٹلی ناؤن کی جگہ پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہی ناؤن والا معنی دے رہے ہوتے ہیں. بس فرق اس قدر ہوتا ہے کہ اس ناؤن کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح واز اے گریٹ لیڈر, ہی از اے فاؤنڈر آف پاکستان. اب دیکھیں قائد اعظم کا ناؤن پہلے ذکر ہو گیا پیچھے, اب اس کی جگہ پہ میں نے ہی یوز کیا, تو یہ جو ہے پروناؤن ہے, اسے انگلش میں پرسنل پروناؤن کہتے ہیں. عربی میں بھی میں نے اس کا نام دیکھا, تو عربی میں بھی اس کو جو ہے اگر ہم انگلش کی مدد سے دیکھیں تو اسے پرسنل پروناؤن کہیں گے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ناؤن کی جگہ پہ یوز ہوگا. پروناؤن کی دو قسمیں اور ہیں, ایک ہوتا ہے اسم اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن, جیسے کہ انگلش میں دس, دیٹ یوز ہوتا ہے, اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عربی میں جو ہے ھذا اور اولئک, اس کے ذریعے سے جو ہے ناؤن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ٹھیک, اس میں موصولہ یہ بھی بڑا کامن ہے, قرآن پاک میں تو بڑا کامن ہے, الذی, الذین, اللتی. انگلش میں اسے ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں, جیسے ہوم, ہو, یہ ریلیشن شو کرتا ہے, ناؤن کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے اور ناؤن سے کیا شو کرتا ہے, ریلیشن شو کرتا ہے. جیسے آپ یہ لفظ دیکھیں تبارک اللہ, اللہ برکت والا ہے, اللہ بابرکت ہے, اللہ کی ذات جو ہے. اب دیکھیں تبارک اللہ, اس کی جگہ پہ میں نے الذی بیدہ الملک لگایا, یعنی ناؤن کو ہٹایا اور ناؤن کی جگہ پہ پروناؤن یوز کیا, لیکن پرسنل پروناؤن نہیں بلکہ ریلیٹو پروناؤن یوز کیا کہ الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں بادشاہی ہے. تو مجھے بتائیں اللہ کی نام کے مبارک کی جگہ پہ اگر میں نے الذی بیدہ الملک ذکر کیا تو کوئی معنی میں فرق آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. ہاں اس طور پہ فرق آ رہا ہے, لیکن ذات تو مطلب ذات وہی ہے, لیکن ہم نے ناؤن کی جگہ پر ذکر کیا ہے اور ناؤن سے ریلیٹڈ کچھ کوالٹیز ڈسکس کر دی, کچھ صفات ذکر کر دی ہیں. تو اس میں موصولہ کیا ہوتا ہے, جو ناؤن کی جگہ پہ ذکر ہوتا ہے اور ناؤن سے ریلیٹڈ کچھ صفات کیا کر دی جاتی ہیں, ذکر کر دی جاتی ہیں. یہ ہمارا سبق نہیں تھا, کیونکہ ہمارا سبق تو تھا اس میں ظاہر ناؤن کے متعلق. پھر میں نے آپ کو ضمناً بتایا کہ ناؤن جو ہے آپ کو بطور اس میں ضمیر بھی نظر آئے گا, اور پھر اس کے بعد ضمناً ہم نے پروناؤن کی بھی ٹائپس پڑھی کہ وہ پرسنل پروناؤن ہوگا, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوگا یا ریلیٹو پروناؤن ہوگا. یہ تمام اسباق جو ہیں آگے انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 7, 8 میں اور آگے کے لیسن میں پڑھیں گے. یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے سر شمس ملک, اینگلوفائل CEO ہیں, تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو مضامین آگے آ رہے ہوتے تھے لیکن اس کا کنیکشن ہوتا تھا تو وہ پہلے ہلکا سا ڈسکس کر دیتے تھے, ہلکا سا اشارہ دے کے چلے جاتے تھے کہ آگے جب جو ہے وہ چیپٹر آئے تو پیچھے جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہماری میموریز میں فائل سیو ہو گئی ہے نا وہ نکل کر آئیں اور وہ ہاں سر نے جو نا بتایا تھا. تو ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی میں نے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھا. آگے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیکن خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ناؤن ہمیں دو صورتوں میں نظر آئے گا, یا تو وہ اس میں ظاہری ہوگا یعنی ظاہری حالت میں ہمیں نظر آئے گا, یا اس میں ضمیر ہوگا یعنی جو کہ ڈائریکٹلی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوگا. پھر اس کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی. پھر کچھ علامات ہیں ناؤن کی. سب سے پہلی, جس
ورڈ پر بھی آپ کو عربی میں الف لام نظر آئے نا، الف لام، آپ اس کو آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح جس کلمے سے پہلے آپ کو حرف جر نظر آئے، حرف جر کہتے ہیں پری پوزیشن کو، جیسے فرام ہو گیا، ان ہو گیا، تو پری پوزیشن انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو جس کلمے سے پہلے بھی آپ کو پری پوزیشن نظر آئے، آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ وہ اسم ہے۔ لیل سے پہلے دیکھیں فی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش جسے ہم تنوین کہتے ہیں، وہ اسپیشلی جو ہے ناؤن پر آتی ہے، ورب پر نہیں آتی۔ ڈوئل فارم ہو گئی، پلورل فارم ہو گئی، یہ ناؤن کی سائن ہے عربی میں۔ اسی طرح جو ہے مضاف ہونا، یہ مضاف ہونا کیا ہے؟ مضاف ہونا یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کی طرف منسوب ہو رہا ہو، جیسے رسول اللہ۔ اب دیکھیں لفظ رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہو رہا ہے کہ اللہ کا رسول، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ تو اب جو کلمہ بھی منسوب ہوگا نا بعد والے کلمے کی طرف، وہ یقیناً اسم ہوگا، کیونکہ فعل منسوب نہیں ہوتا۔ کلیئر ہے؟ تو جو منسوب ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم عربی کی اصطلاح میں مضاف کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی تھی بات؟ آگے چلتے ہیں فعل کی جانب۔ فعل ہر وہ کلمہ جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، کوئی ایکشن شو کرے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو۔ جیسے کہ قتل داود جالوت، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اب جب ہم نے قتل بولا نا تو یہ ایک ایکشن کو شو کر رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ نیز جب ہم قتل بولیں تو یہ اپنا معنی خود دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے قتل بولا تو قتل بولنے کے بعد آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ بھائی قتل کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سونا، جاگنا، آنا جانا، چلنا، بھاگنا، یہ تمام کے تمام فعل ہوتے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والی ہے ذات اس اللہ کی جو کہ تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اسپیشلی جب بھی میں نے جو ہے نا تبارک کا جو ہے یہ لفظ لکھا ہے، یہاں پہ آپ کو ایکشن شو نہیں ہو رہا ہے ایکشن شو کہ تبارک اللہ برکت والی ہے وہ ذات، نہیں ہو رہا نا ایکشن شو۔ اسپیشلی میں نے جو ہے یہ مثال اس لیے لکھی ہے تاکہ یہ چیز واضح ہو۔ ڈیفینیشن میں سم ٹائم اسٹارٹنگ میں جو ہے نا آسان کر کے سمجھانا ہوتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے وہ ڈیفینیشن 100% اپلائی ہو رہی ہو، کیونکہ ہم اپنی مدد۔ اب دیکھیں انگلش میں وربز جو ہوتے ہیں نا وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ورب ہوتے ہیں اور ڈائنامک وربز ہوتے ہیں، جسے ایکشن وربز کہتے ہیں۔ اسٹیٹ وربز وہ ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جو ایکشن شو نہیں کر رہے ہوتے، جیسے لائک ہو گیا، بلیو ہو گیا، انڈرسٹینڈ ہو گیا، یہ تمام کے تمام وربز کیا ہیں؟ اسٹیٹ وربز ہیں۔ ڈائنامک ورب یا ایکشن وربز کیا ہیں؟ جس میں آپ کو ایکشن ہوتے ہوئے نظر آئے، جس میں آپ کو کوئی حرکت ہوتی ہوئی نظر آئے، جیسے جمپ ہو گیا، رن ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح عربی میں بھی آپ کو دو طریقے کے وربز ملیں گے، ایکشن وربز بھی ہوں گے اور اسٹیٹ وربز بھی ہوں گے، جس میں آپ اہل عرب اس کو وربز یوز کرتے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے سر اس میں تو کوئی ایکشن ہوتا وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کلیئر ہے بات؟ تو تبارک کا جو ہے اور اس طرح کے دیگر ورڈز جو ورب یوز ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایکشن شو نہیں ہو رہا تھا، بس ہمیں اتنا معلوم ہوگا کہ اہل عرب اس کو ورب یوز کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب اس مثال میں دیکھیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ قرآن۔ اب سکھانا کیا ہے؟ فعل ہے، عمل ہے۔ اسی طرح پیدا کیا، پیدا کرنا کیا ہے؟ فعل ہے، عمل ہے، ٹھیک ہے۔ علمہ البیان، اس قرآن کا بیان بھی سکھا دیا، تو بیان سکھا دینا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، والنجم والشجر، ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سجدہ کرنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے والسماء رفعها، اس نے آسمان کو بلند کر دیا، تو بلند کرنا۔ ووضع المیزان، اور میزان قائم کیا، وضع قائم کرنا، یہ کیا ہے؟ عمل۔ اللہ تطغوا، اور دیکھو تولنے میں، میزان میں جو ہے وہ ہیرا پھیری نہ کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟
یہ فعل ہے لیکن یہ اس میں منع کیا جا رہا ہے، دیکھو ایسا نہیں کرنا، اس میں منع کیا جا رہا ہے ایسا نہ کرو، جسے ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے. وہ اقیم الوزن، اور وزن کو دیکھو صحیح صحیح قائم کرنا، یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے ولا تخسر المیزان، اور دیکھو میزان میں تولنے میں کمی بیشی نہ ہو. تو یہ تمام کے تمام جو لال رنگ سے واضح کیے گئے ہیں یہ فعل ہیں. تو فعل کیا ہوا؟ جو جس پہ ہمیں کبھی ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا اور کبھی اسٹریٹ کنڈیشن میں ہوگا. اب اس کی جو علامات ہیں یہ آپ جب علم صرف پڑھیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیز واضح ہو جائے گی. اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ گاتے گاتے نا گویا بن جائیں گے. تو جیسے جیسے آپ کے سامنے کوٹیشنس آتی رہیں گی آپ کو پہچان ہوتی رہے گی کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. ہوتے تھیں یہ زیادہ کوئی، اور حرف بہت مائنرس ہیں، جس کو مائنر سے جیسے آپ کہیں کہ حرف بہت زیادہ یوز تو ہوتے ہیں لیکن وہ ایک خاص قسم ہی ہے. تو جو آپ نے حرف سمجھ لیے باقی سارے اسم اور فعل ہوں گے. کلیئر ہے اتنی بات؟ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ہر وہ لفظ جو ایک معنی رکھتا ہو، یعنی اس کا ایک معنی ہوگا لیکن وہ اس معنی کو ظاہر کرنے میں اسم اور فعل کا کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا. ایک معنی ضرور ہوگا اس کا. جیسے کہ لفظ من، اس کا معنی ہے سے، یہ ابتدا کے لیے آتا ہے، اور الی معنی ہوتا ہے تک. اب من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی جو ابتدا تھی وہ مسجد الحرام تھی، اور انتہا کیا تھی؟ الی المسجد الاقصی. آپ کے عالم خلق کے جو سفر تھا اس کی انتہا کیا تھی؟ مسجد اقصی تھی. پھر اس کے بعد عالم بالا کا سفر تھا. تو اب الی جو ہے یہ حرف ہے، لیکن دیکھیں من اور الی جب اسم کے ساتھ ملائیں گے تو معنی کمپلیٹ ہوگا، ادروائز اس کا معنی آپ من اور الی بولتے رہیں آپ کو کوئی معنی حاصل نہیں ہوگا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو حرف کیا ہوتا ہے جو اپنا ایک معنی تو رکھتا ہے لیکن اس معنی کو ظاہر کرنے میں اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے. بہت کامن جو حرف یوز ہوتے ہیں وہ پریپوزیشنز ہوتے ہیں. با ہو گیا، لام، من، ان، علی، حتی، الی اور فی، یہ 8 ہیں. 17 پریپوزیشنز ہیں لیکن اس میں سے موسٹ کامن 13 بھی ہیں مختلف جو ہے نا. تو اس میں سے جو موسٹ کامن یوز ہوتے ہیں وہ 8 ہیں، اور وہ 8 جو ہیں ہم نے انگلش کے ساتھ جو ہے کہ با جو ہے یہ ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لام فور کے معنی میں، اور من یہ فرام، ان اباؤٹ، علی آن کے معنی میں، حتی یہاں تک، الی ٹو، فی ان. تو یہ 8 پریپوزیشن ہیں جو موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں. اور یہاں پر ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اب ہمارے جو نیکسٹ لیکچرز ہوں گے اس میں ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ جو پڑھیں گے اسے یوز کریں گے اور یہ بہت موسٹ کامنلی یوز ہونے والے پریپوزیشن ہیں. تو جب بھی یہاں پر جو ہے اس کو ذکر کیا کہ کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا، I wrote with the pen. اسی طرح الحمدللہ، all praise for اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رجعت من السفر، میں سفر سے لوٹا. رجع معنی ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے. سألت طبیب عن المریض، ڈاکٹر نے جو ہے مریض کے متعلق پوچھا. کس کے متعلق پوچھا؟ اباؤٹ، مریض کے متعلق پوچھا. الثوب علی الکرسی، کپڑا جو ہے وہ کرسی کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو اب علی جو ہے یہ آن کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح نمت علی الصبح حتی الصبح، میں صبح تک سویا. سافرت الی المدینہ، میں نے شہر تک، مدینے تک سفر کیا. زید فی البیت، زید جو ہے وہ گھر میں ہے. زید ان دا ہاؤس. کلیئر ہے بات؟ تو حرف اپنا ایک معنی دے گا بٹ اس میننگ، اس معنی کو جو ہے وہ ظاہر کرنے میں وہ اسم اور فعل کا کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا. اب چلتے ہیں اپنے کچھ ایگزامپلس کی طرف. اب دیکھیں یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، ایک کوٹیشن ہے، ایک سینٹینس ہے جس میں ہم اسم، فعل اور حرف کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں. انما معنی ہوتا ہے بے شک، یکشا معنی ہے ڈرنا. اللہ یہ ناؤن ہے. من سے، عباد، عبد اس کی سنگولر فارم ہوتی ہے اور عباد اس کی جمع ہے جیسے بہت سارے بندے. علماء، علم والے. اب مجھے فیضان آپ بتائیں کہ انما جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ فعل ہے. بے شک.
کوئی کام کر رہا ہوتا ہے بے شک، کہ بے شک کوئی کام ہو رہا ہے. بے شک بولتے رہو، کوئی معنی ذہن میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ حرف اپنا ایک معنی رکھتا ہے، لیکن اس معنی کو دینے میں ایک اسم فعل اور حرف کے ساتھ ملے گا تو بے شک کی میننگ آئے گی، ادروائز نہیں آئے گی. تو حرف ہو گیا. یکشا فعل عمل ہے. ڈرنا یہاں پہ یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر فارم کی صورت میں یوز ہو رہا ہے، جسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں. اللہ اس پہ جلالت اسم. من حرف عباد اسم. کیوں؟ کون سی اس میں کیسے پتہ چلا یہ آپ کو اسم؟ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے. اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، حرف جر بھی آ رہا ہے اس سے پہلے، اور یہ پلورل فارم بھی ہے، جمع بھی ہے. ٹھیک ہے. عبد کی جمع عباد. ہی جو ہے یہ ناؤن کی جگہ پہ دیکھیں یوز ہو رہا ہے. اس میں ضمیر جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں، پرسنل پروناؤن. کلیئر ہے؟ علماء اسم. نیکسٹ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ایک کوٹیشن ہے جس میں الحمد کا معنی ہے تعریف، تمام تعریف. لام یہ کے لیے جیسے ہوتا ہے نا، لام الگ ہے اور اللہ انعام ہے. رب پالنے والا، عالمین تمام عالم. کلیئر ہے؟ الحمد کیا ہے؟ اسی میں فعل ہے، حرف ہے. یہ فعل ہے. کیوں؟ اس میں تعریف بیان کرنا. دیکھو تم اس لحاظ سے تو صحیح دیکھ رہے ہو کہ یہ تعریف کرنا، یہ جو ہے نا کوئی اس میں فعل والا معنی پایا جا رہا ہے، لیکن یہ فعل ہے نہیں. دیکھو اس پہ تو پہلی بات تو یہ کہ الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ نیم آف ایکشن ہے، یعنی کسی بھی ایکشن کے نام ہوتے ہیں نا، وہ ناؤن ہی ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو اردو میں سمجھاؤں، صبر کرنا بہت بڑا عمل ہے. صبر کرنا، اب یہاں پہ صبر کرنا جو ہے نا یہ بطور ناؤن یوز ہو رہا ہے، ورب یوز نہیں ہو رہا. اگر میں یہ کہوں نا کہ شایان نے 2022 میں بہت صبر کیا، تو اب صبر کیا، اب یہ ایز اے ورب یوز ہو رہا ہے صبر، کہ میں نے 2022 میں صبر کیا، میں ابھی بہت صبر کر رہا ہوں. اب صبر کر رہا ہوں تو یہ ایک پریزنٹ کنڈیشن میں جو ہے ایک عمل کر رہا ہوں. لیکن اگر میں کہوں نا کہ صبر کرنا اچھا عمل ہے، تعریف کرنا بہت اچھا کام ہے، محنت کرنا فائدے مند ہے، تو یہ تمام کے تمام جو ہے یہ نیم آف ایکشن ہے، جسے ہم عربی میں دیکھیں نا تو اسے مصدر کہتے ہیں، بیس فارم کہتے ہیں. تو جتنے بھی مصدر ہوتے ہیں یہ ناؤن ہوتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ صحیح. انگلش میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لو کہ نیم آف ایکشن. اسی طرح اللہ اسم، اس سے پہلے لام حرف ہے. صحیح. رب اسم. کیسے؟ رب اسم نام ہے. چلو نام. ویسے یہ مضاف ہو رہا ہے، لیکن نا یہ عالمین کا رب، تمام عالم کا پالنے والا. عالمین یہ مضاف الیہ ہے. نہیں، مضاف الیہ کوئی علامت نہیں ہے، یہ الف لام آ رہا ہے اس پہ. ٹھیک ہے نا. عالم، ویسے عالم جو ہے اس پہ الف لام آ رہا ہے، اور یہ جمع ہے، یہ پلورل فارم ہے. کلیئر ہے؟ ٹھیک. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد تحقیق، اس کا معنی ہے تحقیق. لام خلق پیدا کرنا، نا ہم نے، انسان فی میں، کبد معنی ہوتا ہے مشقت، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. لقد کیا ہے؟ حرف اسم میں فعل ہے. حرف لقد، کیونکہ تحقیق بولو تو جب تک اس کو فعل اور حرف کے ساتھ نہیں ملاؤ گے معنی نہیں آئے گا. خلق فعل، نہ اس کے ساتھ یہ فرسٹ پرسن پروناؤن. ٹھیک ہے. انسان اسم، فی حرف جر، کبد یہ اسم. اچھا بھائی، یہ ایک چیز کلیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں نا، یا پیچھے سے جو بیک گراؤنڈ نوائز آئے گی، اس کو تھوڑا سا برداشت کیجیے گا. کانٹینٹ پہ دھیان دیں اور اس طریقے کار کو سمجھیں. اسی کے مطابق جو ہے نا کوشش کریں کہ نحو کو سمجھیں. اور آگے بھی اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو یہ کالجز، اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے جو ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان رہتا ہے یہ طریقہ کار نا. تو اگر آپ ٹیچر ہیں
نیا آپ نے پڑھانا اسٹارٹ کیا ہے تو اس طریقے کار کو فالو کریں، کانٹینٹ پہ دھیان دیں. اصل میں ابھی ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم اس کو ساؤنڈ پروف بنا دیں پیچھے جو ہے، تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وسائل مہیا کرے کہ ہم ساؤنڈ پروف اسٹوڈیو بنائیں. ارادہ ہے مستقبل میں، لیکن ابھی فی الحال اسی پہ گزارا کریں. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم مہر لگانا، فعل اللہ اسم جلالت اسم ایسے. دیکھو اب علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی علی پر، قلوب دل، ہم ان کے دلوں پر. اب قلوب کیا ہے؟ اسم ہم یہ پروناؤن ہے، ان کے دلوں پہ، کافروں کے دلوں، منافقوں کے دلوں پہ. اعلیٰ حرف ہے. ان الانسان لفی خسر. اب ایک ایک کا معنی دیکھیں. ان معنی بے شک، انسان، لا ضرور، فی میں، خسر خسارہ نقصان لاس. ان حرف انسان اسم، کیوں؟ اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے. لام حرف، فی یہ حرف جر، حرف جر ہے. خسر یہ اسم، کیوں؟ اس پہ دو زیر آ رہی ہے، اس لیے دو زیر آ رہی ہے، تنوین آ رہی ہے. تنوین. انزل اللہ من السماء ماء، اللہ نے اتارا. انزل مانا ہوتا ہے اتارنا، اللہ من سے، سما آسمان کو کہتے ہیں، ہیونس ہو گیا، مان پانی، واٹر. انزلہ فعل، کیوں؟ اتارنا عمل ہے، ٹھیک ہے. عمل. اللہ اسم، من کامن اسم ہے. سما اسم، مان اسم، کیوں؟ اس پہ تنوین آ رہی ہے. تنوین آ رہی، پانی ہے، نام ہے. نیکسٹ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. فیضان آپ بتائیں، حسین آپ بتائیں. کلمہ کلام کیا، اللہ ناؤن نے، موسیٰ سے، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. تکلیما، اللہ نے تحقیق خوب کلام کیا. کلمہ وہ حرف، وہ فعل ہے. ہاں وہ ورب بول دیا تھا آپ نے. اللہ اسم جلال. موسیٰ نام. اچھا اب اگلی مثال دیکھیں. وہ آتینا داود زبورا، ہم نے عطا کیا داود کو زبور، کتاب زبور عطا کی ہم نے. عطا کرنا کیا ہے؟ فعل ہے. نا اللہ فرماتا ہے ہم نے عطا کی، تو یہ نا جو ہے یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے. داود اسم ہے، زبور اسم ہے. اچھا فرسٹ پرسن پروناؤن مینس جسٹ لائک وی، جسٹ لائک آئی. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کو. عادت ہے کہ جو ہے ہم اسی طرح ہمارا انداز ہے کہ پریکٹیکلی لے کے چلتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا مانے ہوتا جب، جاء مانے ہوتا آنا، نصر اللہ اللہ کی مدد، اور فتح کامیابی. اذا کیا ہے؟ حرف ہے. جا معنی کیا؟ جا کے آنا. فعل ہے. نصر اللہ اللہ کی مدد. یہ وہ آپ فیضان آپ بتاؤ. اسم کیوں؟ اللہ اسم جلال اسم. نصر اللہ، نصر الگ ہے، اللہ الگ ہے. نصر اللہ یہ مضاف بنے گا، اس لیے مضاف ہے اللہ کی. دیکھو نصر جو ہے آگے منصوب ہو رہا ہے، تو مضاف میں نے بتایا تھا یہ اسم کی علامت ہے، اس وجہ سے یہ اسم بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بطور نیم آف ایکشن یوز ہو رہا ہے. ویسے ہیلپ کرنا یہ ایز اے ورب بھی یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اب ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے کیونکہ یہ منسوب ہو رہا ہے اگلے کی طرف. نصر اسم ہے، اللہ بھی اسم ہے. واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، حرف عطف ہے. بل اب وہ عطف کیا ہوتا ہے؟ کنجکشن سمپلی کہتے ہو، جسٹ لائک اینڈ ہم یوز کرتے ہیں نا، اینڈ اور انگلش میں وہ ہے. والفتح فتح اسم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیل کہتے ہیں رات کو، قدر کہتے ہیں قدر والی، امپورٹنٹ نائٹ. خیر بہتر ہے، من سے، الف ہزار، شہر مہینہ. لیل یہ مضاف اسم ہے، اسم میں قدر یہ بھی اسم. خیر
اسم تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ چیزیں ہم نے ایسا ہے کہ ہم بالکل ڈیفینیشن بولیں گے یار کسی کو. ہم کو ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کسی بھی شخص جگہ یا شے کا نام ہو, اب نام ہے نام تو سم ٹائم جو ہے اب ہم سائن کی مدد سے بھی پہچانیں گے, علامت کی مدد سے بھی پہچانیں. تنوین آ رہی ہے بس خیر ہے, آگے چلیں, وہ پھر آہستہ آہستہ ہم کلیئر ہوتے جائیں گے. مین حرف الف, ہزار. ہزار ایک نوٹ کا نام ہوتا ہے نا, ہزار ایک نام ہے نا بھائی. الف, ہزار اسم اسم ہے. شہر اسم اسم. ان الابرار لفی نعیم, بے شک ابرار نیکوکار, لام ضرور, فی میں, نعیم نعمتوں میں ہوں گے, چین میں ہوں گے. ان حرف ابرار, اسم لام حرف فی, حرف نعیم اسم. اسم. سو یہ ہمارا پہلا چیپٹر تھا جس میں ہم نے پڑھا اسم, فعل اور حرف کے بارے میں. یعنی جو سینٹینسز ہیں, جو پارٹس آف اسپیچ ہیں, اس میں 3 چیزیں ہمیں بنیادی طور پر دیکھنی ہوتی ہے. یا تو وہ اسم ہوگا جس کی ہم نے 2 صورتیں پڑھی کہ وہ بطور اسم ظاہر یعنی ناؤن ہمیں نظر آئے گا, یا بطور پروناؤن ہوگا. پھر اس کی ہم نے 3 صورتیں دیکھی تھیں, پرسنل پروناؤن, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن, ریلیٹو پروناؤن. پھر ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا جسے ہم ورب کہتے ہیں. پھر ہم نے اس میں اسٹیٹ ورب اور ایکشن ورب, یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ دیکھی. حرف کی ہم نے تعریف پڑھی کہ اپنا ایک معنی رکھتا ہوگا لیکن اس معنی کو دینے میں اسم اور فعل کا محتاج ہوگا. ہم نے پریپوزیشن شارٹلی دیکھی. اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز کی. جو کچھ سمجھ میں نہ آئے, کچھ رہ گیا ہو, کچھ سوال رہ گئے ہو, تو ہمارا واٹس اپ نمبر نیچے آئے گا, آپ ہم سے مزید سوال کر سکتے ہیں, ہماری ٹیم آپ کو رپلائی دے گی. اس پوری ویڈیو کے درمیان کوئی ہم سے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہیں, کیونکہ جب ایک ویڈیو بن رہی ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی اور ایک کنٹینیوسلی جو ہے, سو سم ٹائم سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, بیک گراؤنڈ نوائز بہت سے جو ہے وہ میٹر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.